میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ آ جاؤ اے فنکار، ایک نعت کی خواہش ہے، آ جاؤ اے فنکار، ایک نعت کی خواہش ہے، کرتاس میں لے آؤ، تم خامہ اٹھا لاؤ، کرتاس میں لے آؤ، تم خامہ اٹھا لاؤ، ایک نعت مبارک کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن کے جشن 100 ہفتہ پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنی 100 ہفتہ یا 100ویں قسط کو ایک جشن کے طور پر منا رہے ہیں، جس میں آپ اور ہمارے ذی وقار ادب نواز دانشوران، مفکرین، شعراء، ادبا اور دیگر قلم کار خیر خواہ حضرات بھی شامل ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے، جس کا نام سن کر آپ چونک جائیں گے۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جو ہمارے پروگرام کی تیاری، نشریے اور اس کی تشہیر کی نہ صرف چشمدید گواہ ہے، بلکہ خود ہی اس پروگرام کا تخلیق کار ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کوئی اور نہیں، خود عزیز بلگامی صاحب ہی ہمارے معزز مہمان ہیں، جو فکر فن شعر و سخن کو 3 سال سے زائد عرصے سے چلا رہے ہیں، اور جنہوں نے فکر و فن شعر و سخن کو اپنی انتھک کوششوں، لگن اور سلیقہ مندی کے ساتھ فکر و فن شعر و سخن کو 100ویں پائیدان پر پہنچا کر ادبی دنیا میں نہ صرف اسے ایک اعتبار و دبدبہ عطا کیا ہے، بلکہ دنیا اردو میں اس کو ایک محبوب چینل بنا دیا ہے۔ ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج انہی سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناقدری کے اس دور میں یہ سب کچھ انہوں نے کیسے کر لیا کہ آج سارے عالم میں فکر و فن شعر و سخن کی وہ دھوم ہے کہ کئی نوآموز فنکار اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم خود عزیز بلگامی صاحب سے ہی فکر و فن شعر و سخن کے حوالے سے ان کے گزشتہ 3.5 سالہ ادبی و صحافتی سفر کے بارے میں انہی سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، پہلے ہم محترم ظفر اکبر صاحب جو دبئی سے تعلق رکھتے ہیں کو سن لیتے ہیں، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ پر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیا ہے۔ کرتاس میں لے آؤ، تم خامہ اٹھا لاؤ، کرتاس۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، السلام علیکم۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کا 17 فروری سن 2019 میں مانند آفتاب طلوع ہوا تھا۔
اس وقت سے اب تک آپ کی قیادت میں یہ سفر الحمدللہ اپنے سوے پڑاؤ پر پہنچ گیا ہے۔ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ انتہائی اہم مرحلہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ میں بھی اس قسم کے عمل سے منسلک ہوں۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ہر ایک قسط کو ترتیب دینے کے لیے پس پردہ کتنی جان فشانی اور کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کی تدوین اور پیشکش کے لیے مناسب الفاظ میں تحریر اور ادائیگی، شوٹنگ، ایڈیٹنگ اور پیشکش وغیرہ، یہ سب ایک انتہائی صبر آزما عمل ہے۔ کووڈ جیسا ناساز دور بھی آپ کے اضطراب اور آہنی ارادوں کو پس نہ کر سکا، اور یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہا۔ آپ کی لگن، جوش، بصیرت واقعی متاثر کن ہے، بلکہ حیران کن بھی ہے، اس لیے کہ اس دوران آپ کی دوسری ادبی تخلیقات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا تھا۔ عام طور پہ کسی ادیب یا شاعر کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی، تخلیقات اور کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی یہ بدعت حسنہ اس دور کی بہت اہم ضرورت تھی۔ آپ نے نہ صرف ایک بہت اہم بیڑا اٹھایا ہے، بلکہ ان تمام حضرات کو ادب کی تاریخ کے اوراق کا حصہ بنا دیا۔ یہ حضرات وقت کی دبیز تہوں میں دبتے جا رہے تھے اور ظلمات میں کھوتے جا رہے تھے۔ میرے نزدیک آپ ایک ایسے مشاق قسم کے غوطہ خور ہیں جو سمندر کی تہہ میں دبے ہوئے اور سیپ میں چھپے ہوئے موتی نکال کر اس پروگرام کی لڑی میں پرو دیتا ہے، اور آج یہ موتیوں والا تسبیح نما ہار 100 موتی والا ہار بن چکا ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں کی طرح یہ بھی اردو ادب کی تاریخ کا ایک زرین حصہ بن چکے ہیں۔ عزیز بھائی، یہ آپ کا منفرد اور ممیز کارنامہ ہے کہ ان شخصیات کو ان کی زندگی ہی میں سراہا جائے اور ان کی کہانی خود ان کی زبانی سنوائی جائے، اور وہ پہلوؤں کو اجاگر کروائیں جو کہ ان کے مداحوں سے اب تک مخفی تھی۔ ویسے تو آپ بحیثیت شاعر، ناطق، ادیب، مصنف عزیز بلگامی کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے آپ ہر دل عزیز ہیں۔ جس وقت آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو عزیز بلگامی تھے، لیکن سلور جوبلی تک آپ عزیز کرناٹکی ہو گئے، اور گولڈن جوبلی میں عزیز ہندوستان، اور پھر ڈائمنڈ جوبلی میں عزیز عالم ہو چکے ہوں گے۔ آپ کے چینل کے 11.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر اور ہر ایپیسوڈ ساری دنیا میں پابندی سے دیکھنے والے 10,000 سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ آپ واقعی ہر دل عزیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار عالمی سطح کے مشاعروں اور ادبی تقریروں میں آپ کو سرپرستی اور صدارت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ہماری دلی دعا ہے فکر و فن، شعر و سخن اسی طرح اور منازل طے کرے، اور آپ کی خدمات سے مستفید ہونے کی ہم سب کو سعادت ملتی رہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ ظفر اکبر صاحب، آپ نے 4 منٹ 21 سیکنڈ میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم عزیز صاحب، آج آپ اپنا فکر فن شعر و سخن کا جشن 100 ہفتہ منا رہے ہیں۔ 100 ہفتوں کا یہ سفر آپ کی قیادت میں بڑی شان سے چلتا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ فکر و فن شعر و سخن کی روداد آپ کہاں سے شروع کریں گے، اور یہ کہ 100ویں قسط تک کا یہ ادبی سفر کیسا رہا؟ شکریہ۔ پہلے تو میں محترم ظفر اکبر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت خراج تحسین پیش فرمایا۔ بہت شکریہ محترم ظفر اکبر صاحب، آپ کی محبتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ محترم، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے
فکر فن شعر و سخن کے اس خوبصورت جشن صد ہفتہ میں گفتگو کے لیے میرا انتخاب کیا، مجھے مدعو کیا اور ظفر اکبر صاحب کی گراں قدر محبتوں سے بھی نوازا۔ میں عرض کروں کہ سیدھی بات چینل سے وابستگی کے کئی مہینوں بعد فکر فن شعر و سخن کا ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ دراصل 3.5 سال قبل ہمیں سیدھی بات سے وابستہ ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور سیدھی بات کی مختلف نشریات میں ہم اپنا تعاون پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک دن مولانا محترم انصار عزیز ندوی صاحب نے ہمارے سامنے ایک تجویز رکھی کہ آپ جیسے معروف شاعر کی ہمارے چینل سے وابستگی فعال نیک ہے اور ہمارے ان ناظرین کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو شعر و سخن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ سیدھی بات کا ایک ادبی شعبہ قائم کیا جائے اور یہ کہ اردو ادب اور اردو شاعری کی خدمت کی ذمہ داری آپ خود قبول فرما لیں، چونکہ ہمارا اپنا پس منظر شعر و شاعری کے علاوہ صحافتی بھی تھا، تو ان کی یہ تجویز بڑی دل لگتی لگی اور ہم نے اسے بے ساختہ قبول کر لیا۔ قطع کلام معاف عزیز صاحب، دیکھیے جناب یحییٰ نسیم صاحب بھی اپنی محبتوں کے ساتھ حاضر ہیں، انہیں بھی سن لیتے ہیں۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ، کرتاس۔ ناظرین آداب، فکر و فن شعر و سخن کا 100 ہفتہ مکمل ہونے پر میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس ادبی چینل کی روح رواں عزیز بلگامی کو دل کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن کا ہر پروگرام دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پروگرام میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک کے شعراء، ادبا اور صحافیوں نے حصہ لیا ہے اور خوب داد و تحسین کے پھول بٹورے ہیں، جن میں خواتین فنکار بھی شامل ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس 100 ہفتہ کے جشن کا سہرا عزیز بلگامی کے سر جاتا ہے۔ آپ کی دن رات کی محنتوں، دلچسپیوں اور گوناگون کوششوں کو سلام کرتا ہوں اور ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ بہارو جا کے ملو، پیار سے سلام کرو، بہارو جا کے ملو، پیار سے سلام کرو، دیار خار میں ایک پھول والا رہتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ یحییٰ نسیم صاحب، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ بہارو جا کے ملو، پیار سے سلام کرو، بہارو جا کے ملو، پیار سے سلام کرو، دیار خار میں ایک پھول والا رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ یحییٰ بھائی، واقعی عزیز صاحب ادبی چمنستان کے گلاب ہیں۔ عزیز صاحب 2 پیغامات اور ہیں، ایک تو آپ کی مداح
तालिबा मोहतरमा फ़ातिमा दारोगा साहिबा, जो कर्नाटक उर्दू यूनिवर्सिटी धारवाड़ के शोबे उर्दू में रिसर्च स्कॉलर हैं, और दूसरे मारूफ कलमकार मोहतरम डॉक्टर फ़ैरोज़ आलम साहब, जो इस वक्त लॉस एंजल्स अमेरिका में मुक़ीम हैं, अपनी तबीबाना महारतों के साथ अपने कलम के हमराह एक तवील ज़िंदगी गुजार चुके हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसका सबूत उनका ये वीडियो है। देखिए फ़ैरोज़ आलम साहब भी किस तरह और किस खुलूस से अपनी मोहब्बतों का आपसे इजहार फरमा रहे हैं। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़ातिमा दारोगा रिसर्च स्कॉलर धारवाड़ कर्नाटक से मुखातिब हूँ। ये जानकर बेइंतहा मुसरत हुई कि सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर सुखन की 7वीं किस्त नशर होने जा रही है। ये फ़िक्र फ़न शेर सुखन और मोहतरम अज़ीज़ बलगामी साहब का ये अजीम अदबी कारनामा है, जिसके नखूश तारीख़ में हमेशा नक्श रहेंगे। हम इसकी किस्ते पाबंदी से देखते रहे हैं। इसके ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ ममालिक के अदबा और शौरा से मिलने और इनके कलाम को सुनने का बेहतरीन मौका मिलता रहा है। नेज़ ये भी कि अदबा और माशरे के सरकर्दा अफराद के इंटरव्यूज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करने वाली शख्सियतों की इल्मी व अदबी फ़नी समाजी खिदमात से इस्तेफ़ादे का भी मौका मिलता रहा है। आज जबकि इस चैनल की 7वीं किस्त मुकम्मिल होने जा रही है, तो ज़रूरी है कि बस अमीम खल्क़ फ़िक्र फ़न शेर सुकून के रूह रवां मोहतरम अज़ीज़ बलगामी साहब और उनकी मेहनती टीम को दुआएं दी और मुबारकबाद दी जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस चैनल को रोज़ अफ़ज़ों तरक्की से सरफराज फरमाए, इनकी सआदत आगे खिदमात में बरकतें अता फरमाए, आमीन। हम सब जानते हैं कि ये सब अज़ीज़ बलगामी साहब की मेहनतों और काविशों से ही मुमकिन हो सका है, जो मौजूदा दौर में दुनिया अदब की आला इक़दार व अखलाक और बेपनाह सलाहियतों की हामिल शख्सियत होने के साथ साथ एक बेहतरीन नक़ाद, इस्लामी शायर और आबरूए अदब तस्लीम किए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अज़ीज़ बलगामी साहब यूँ ही अपनी अदबी खिदमात अंजाम देते रहें, ताकि ज़ुबान व अदब को फ़रोग़ मिलता रहे। नई नस्ल मोहतरम अज़ीज़ बलगामी साहब की और फ़िक्र फ़न शेर सुकन प्रोग्राम की इन गिरां क़द्र खिदमात के लिए हमेशा मरहूनी मिन्नत रहेगी। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। अस्सलाम वालेकुम बलगामी साहब, मैं डॉक्टर फ़िरोज़ आलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं दरअसल बहुत ही मुतासिर हूँ। आप जो कुछ भी उर्दू अदब के लिए कर रहे हैं, फ़िक्र फ़न का जो शुमारे हैं, कहा गया है कि उनके अब 100वां शुमारा, यूँ कहिए कि 100वीं किस्त शुरू हो रही है। मेरी तरफ से इस सिलसिले में बहुत बहुत मुबारकबाद आप कबूल कीजिएगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो अंदाज़ बयान है वो बेहद खूबसूरत है, और उसके अलावा ये कि आप जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जिस अंदाज से आप अपने ख्यालात का इजहार करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनल रेडियो अनाउंसर हैं, और माशाल्लाह आपकी शख्सियत जो है एक सफ़ेद दाढ़ी के साथ वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरी तरफ से आप इस सिलसिले में बहुत से मुबारकबाद कबूल कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सिलसिला जारी व सारी रहे। आप बहुत लोगों को तलाश करते हैं और उनको बड़ी इज्जत देते हैं। मेरे सिलसिले में भी आपने बड़ी कोशिश की थी कि मेरे सिलसिले में आप एक बहुत अच्छा शुमारा निकाल दें, लेकिन मैं एक तो कुछ सुस्त व काहिल हूँ, और दूसरी बात है कि पिछले कुछ 6-8 महीने से मैं कुछ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। कुछ नए सिलसिले हैं, नया घर खरीदा जा रहा है, पुराना घर बेचा जा रहा है, तो इस वजह से मैं आपकी जो है ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत, एहतराम और इज्जत है। तो बहरहाल मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरमा फ़ातिमा दारोगा साहिबा और मोहतरम डॉक्टर फ़ैरोज़ आलम साहब, आपके इन मोहब्बत आमेज़ खुशगवार जज्बात के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अज़ीज़ बलगामी साहब, मुबारक हो आपको। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। किस कदर खूबसूरती से मोहतरम याहिया भाई ने अपने जज्बात व एहसासात का इजहार फरमाया है कि
दिल बाग बाग हुआ। और साथ ही फ़ातिमा साहिबा और मोहतरम डॉक्टर फ़िरोज़ आलम साहब की खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। मैं मोहतरम फ़िरोज़ आलम साहब को भी फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में पेश करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। उम्मीद कि वो जल्द अपनी वीडियोस के साथ तैयार हो जाएंगे। जी मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि फिर जब अदबी प्रोग्रामों के नाम की बारी आई तो कई नामों पर गौर व खौस हुआ और बिलाखिर फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के नाम पर हम दोनों में इत्तेफाक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 17 फरवरी 19 को हमारा पहला एपिसोड मंजर आम पर आया, जिसमें मारूफ़ अफसाना निगार व तंज़ व मिज़ाह निगार जनाब शकील रज़ा साहब हमारे मेहमान थे और हमने उनसे अदब के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दू बदू गुफ्तगू की थी, जिसे बहुत पसंद किया गया था। इससे हमारे हौसले बुलंद हुए और हम हर हफ्ता एक प्रोग्राम, कभी अदबी फ़ीचर या कभी रूबरू इंटरव्यू की शक्ल में पेश करते रहे। जहाँ तक फ़ीचर की बात है, अज़ीज़ साहब 1 मिनट आप पसंद फरमाएं तो हम मज़ीद 2 तहनीती वीडियोस पेश करना चाहते हैं। मोहतरम ग़ुफ़रान अमजद साहब जो एक आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, बेंगलोर में मुक़ीम हैं, आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। समाअत फरमाएं उनका तहनीती पैगाम आपके नाम। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। आदाब। सीधी बात टीवी चैनल जदीद टेक्नोलॉजी से दीगर खिदमात के साथ साथ फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के नाम से अदबी खिदमात भी बड़ी खूबी से अंजाम दे रहा है। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के 100वें एपिसोड के जश्न के मौके पर मैं ग़ुफ़रान अमजद अपनी और बज़्म उर्दू बेंगलोर की जानिब से सीधी बात टीवी चैनल के मालिक, मुआविनीन और अज़ीज़ बेलगामी साहिबान को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सीधी बात टीवी चैनल तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया मोहतरम ग़ुफ़रान अमजद साहब, आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। जी अज़ीज़ साहब, हम बेलगाम के एक बहुत ही बाकमाल शायर, धड़कनों के शोले नामी मजमूए कलाम के मुसन्निफ़ जनाब रोशन ज़मीर साहब के एहसासात भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने आपके नाम क्या वीडियो पैगाम इरसाल फरमाया है। करतास मैं ले आओ, तुम खामा उठा लाओ, करतास। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रोशन ज़मीर। ये बात निहायत ही फ़क्र और मुसर्रत की हामी है कि जनाब अजीज़ बेलगामी साहब के ज़ेर एहतमाम पेश होने वाला टीवी प्रोग्राम सीधी बात फ़िक्र फ़न शेर व सुखन अपनी 100वीं जुबली किश्त पेश करने जा रहा है। जनाब अजीज़ बेलगामी साहब मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं। उर्दू के खस्ता हाली के इस दौर में अजीज़ बेलगामी साहब की ये खिदमत बाइस फ़क्र है। अजीज़ बेलगामी साहब ने टीवी प्रोग्राम में अपने दिलकश अंदाज़ बयां से एक नए दौर की दाग बेल डाली है। फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन के इस टीवी प्रोग्राम में आगाज़ में अपने निराले अंदाज में जनाब अजीज़ बेलगामी साहब नात शरीफ पेश करते हैं और एक नई रूह प्रोग्राम में फूंक देते हैं। उर्दू के चाहने वाले बहुत से नाजरीन और मैं खुद बेसब्री से सीधी बात प्रोग्राम का इंतजार करते रहता हूँ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बर्रे सगीर, यूरोप और अमेरिका में ये प्रोग्राम बहुत ही मकबूल और मारूफ है। प्रोग्राम का एक अहम पहलू ये भी है कि अजीज बेलगामी साहब उर्दू के गुमनाम शोरा और कलमकारों को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाते हैं
जिससे इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए वक्तन फ़ौक्तन उर्दू अदब के तहकीक, तनकीद, अफसाने, ड्रामे और शायरी पर मशहूर और मारूफ अदबी शख्सियत से बहस व मुबाहिसा करते हैं। अजीज बलगामी साहब की ये उर्दू की खिदमत सदियों तक फरामोश नहीं की जाएगी। खुदा से दुआ है जनाब अजीज बलगामी साहब को शादाबी और सेहतयाबी अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रोशन ज़मीर साहब, आपके ताज़ा मजमूए कलाम के लिए फ़िक्र फ़न शेर व सुखन और अज़ीज़ बलगामी की जानिब से मुबारकबाद पेश है। जी अज़ीज़ साहब, आप अपने फ़ीचर्स के बारे में कुछ इरशाद फरमा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम गुफ़रान अमजद साहब। वाज़ेह है कि मोहतरम गुफ़रान अमजद साहब भी फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में अपना इंटरव्यू पेश कर चुके हैं और साथ ही मैं जनाब रोशन ज़मीर साहब का भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। जी हाँ मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो फ़ीचर्स हम पेश करते जा रहे थे या कर रहे हैं, उनमें सिर्फ़ किसी अदबी शख्सियत के फ़िक्र फ़न का इहाता किया गया होता, जो बाद में एक मुनफरिद तजर्बे के ज़रिए फ़ीचर होने के बावजूद एक इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार कर लेता। इसमें हमारे सवालात होते और मेहमान के वीडियो रिकॉर्डेड जवाबात, और हम उन वीडियो जवाबात को हमारे सवालात के साथ यूँ तालमेल पैदा कर लेते कि जैसे हमारा मेहमान हमारे सामने बैठा हो और हम उनसे आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हों। दरअसल ये हमारे अपने जहन की इख्तिरा थी जो बहुत कामयाब रही और हमारे नाज़रीन को महसूस कर गई। अज़ीज़ साहब, एक सवाल ये कि वीडियो तलब करके आपने किन किन अहबाब के इंटरव्यूज़ लिए, इन प्रोग्रामों के बारे में और इनके असरात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हम जनाब फैज़ अहमद फैज़, जो आपके हम वतन हैं, यानी शहर कुर्ची के मुतवत्तिन हैं, मारूफ शायर व गुलकार हैं और मकामी PU वीमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी, और जनाब हमीद अक्सी साहब जो वरंगल में रहते हैं और रियासत तेलंगाना के नामवर शायरों में जिनका शुमार होता है, नीज़ वो एक बेहतरीन मुसव्विर भी हैं। इन दोनों अहबाब के तहनीती कलमात पेश करते हैं जो लायक समात हैं। मैं ले आओ तुम खामा उठा लाओ अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात फ़िक्र व फ़न शेर व सुखन की 100वीं किस्त का ये जो जश्न मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आली जनाब अज़ीज़ बलगामी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ इस टीम को जो आपका साथ देते रहे हैं, आप तमाम टीम वालों का भी मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आपने इसे भरपूर तरीके से निभाया है। आप तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस चैनल को ता क़यामत यूँ ही जारी रखे, बस यही दुआ है अल्लाह से। आप तमाम को अल्लाह ताला खुश रखे। शुक्रिया। मैं ले आओ तुम खामा उठा लाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हमीद अक्सी वरंगल से बात कर रहा हूँ। ये जानकर बेहद मसरत हुई मुझे फ़िक्र फ़न शेर व सुखन सीधी बात चैनल के 100 एपिसोड मुकम्मिल हो चुके हैं और आप लोग जश्न मनाने वाले हैं। अल्लाह करे ये जश्न यूं ही बार बार होते रहे और हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते रहेंगे। अज़ीज़ भाई, आप जो काम कर रहे हैं काबिल सताइश है, ये सबके बस की बात नहीं है और आपका कारवां यूं ही चलता रहे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए और सेहत कामिला अता फरमाए। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमीद अक्सी वरंगल। साथ ही हम मारूफ शायर मोहतरम
محمد اسلم صاحب کا جو اس وقت کیلیفورنیا امریکہ میں قیام پذیر ہیں، پیغام تہنیت سننا اور سنانا چاہتے ہیں۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس۔ السلام علیکم، میں محمد اسلم کیلیفورنیا USA سے مخاطب ہوں۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ سیدھی بات چینل کا ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن اپنی 100ویں قسط کو ایک جشن کے طور پر منانے جا رہا ہے، جس پر میں اپنی ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ مبارک فکر و فن شعر و سخن کو، مبارک فکر و فن شعر و سخن کو، سلام شوق 100ویں انجمن کو، عزیز خوشنوا کے شعر سارے منور کرتے جاتے ہیں گگن کو۔ وہ دلی کا حسین پرکیف لہجہ پلٹ کر آ گیا پھر سے دکن کو، کہیں کوئل کہیں چہکار بلبل، ملی ہے رب کی رحمت اس چمن کو۔ یہ سورج فکر و فن شعر و سخن کا ہے روشن کر رہا نیلے گگن کو۔ براہ فکر و فن شعر و سخن اب کرو محسوس پھر لکھنؤ کے فن کو۔ مبارک قسط 100ویں اور اسلم یہ 7 سالہ سفر اس انجمن کو۔ ہم حیران ہیں کہ 17 فروری 2019 کو شروع ہونے والے اس پروگرام نے گزشتہ 3.5 سالوں سے کئی طوفانوں کا سامنا کیا۔ پینڈیمک، لاک ڈاؤن، معاشی بحران کے ادوار سے خود کو گزارا، پھر بھی اپنی نشریات کو نہیں روکا۔ یقیناً یہ غیر معمولی کام تھا جو بڑی مستقل مزاجی چاہتا تھا، اور جسے انجام دینے کے لیے محترم عزیز بلگامی کو نہ جانے کیا کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی ہوں گی۔ ادبی و سماجی شخصیات سے رابطہ، انہیں سوالات بھیجنا، ان کی زندگی اور خدمات پر ریسرچ کرنا، ان کے محاسن کا دل کھول کر تذکرہ کرنا، دل نشیں انداز اور خوبصورت زبان و بیان میں سے پیش کرنا، اور فکر و فن شعر و سخن کو 100ویں قسطوں کی بلندی تک پہنچا دینا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ یہ صرف اور صرف عزیز بلگامی صاحب سے ممکن ہو سکا، ایک ایسے دور میں جبکہ گروپزم عام ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا اپنی شان سمجھ رہے ہیں۔ عزیز بلگامی جو خود ایک بلند پایا استاد شاعر ادیب ہو کر بھی نفسا نفسی کے اس دور میں اپنے ہم اثر معروف و غیر معروف فنکاروں اور قلمکاروں کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں۔ اس سے دیگر فنکاروں اور قلمکاروں کے تئیں ان کی کشادہ دلی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کی خدمت کے لیے جو کام اکیڈمیاں اور ادارے نہیں کر پائے، اسے عزیز بلگامی اپنی مختصر سی ٹیم کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ عالمی سطح پر اور ہندوستان اور ریاست کرناٹک کے اردو ادارے، انجمن، اکیڈمیز، سرکاری ثقافتی تنظیمیں ان کو اپنے ایوارڈ سے نوازیں اور اس بطل جلیل کی پذیرائی کریں۔ فکر و فن شعر و سخن کی مالیہ کو اپنے عطیات سے مضبوط کریں۔ ان کی اس عظیم خدمات کے تئیں کسی بھی قسم کی غفلت ناقابل معافی تصور کی جائے گی۔ بہرکیف 100ویں قسط کے اس مسرت افزا موقع پر میں محمد اسلم ادبی انجمنوں، ادب نوازوں اور خصوصاً کیلیفورنیا کے شعراء اور ادباء کی جانب سے اور خود میری اپنی جانب سے دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے انہیں تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزیز بلگامی صاحب کو قوت، ہمت، حوصلہ اور صحت مند زندگی عطا کرے تاکہ وہ خدمت اردو اور خدمت انسانیت کا سفر جاری رکھ سکیں۔ میں نے اب تک کے 1 سے 50 قسطوں کو کتابی شکل دینے کا کام 90% تک مکمل کر چکا ہوں، جسے نیاز احمد صاحب اردو میں ٹائپ کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ محترم فیض احمد فیض صاحب، جناب حمید اقسی صاحب اور محترم محمد اسلم صاحب۔ اللہ آپ حضرات کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ جی عزیز صاحب، اب اپنے جواب کے ساتھ آگے بڑھیں۔ محترم فیض احمد فیض صاحب اور حمید اقسی صاحب اور محترم محمد اسلم صاحب، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہرکیف محترم، میں آپ
کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مہمانوں کی فہرست بہت طویل ہے. اختصار کے ساتھ ہمارے سوالات اور ان کے ویڈیو جوابات منگوانے کا ہمارا تجربہ بالکل نیا تھا اور خود ہمارے مہمانوں کے لیے بھی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. لیکن ہمارے اصرار پر مہمانوں کا رد عمل ہمت افزا ثابت ہوا. اس طرح کے پروگراموں کا آغاز نوئیڈا کی معروف شاعرہ مینا نقوی مرحومہ سے ہوا، لیکن انہوں نے اپنے موبائل سے عمودی یا ورٹیکل یا پورٹریٹ ویڈیو بنا کر ارسال کیے جو ہمارے اسکرین کے لیے غیر موزوں ثابت ہوئے. پھر بھی ہم نے یہ پروگرام نشر کیا جو اپنے مواد کے اعتبار سے بڑا ہی گراں بہا تھا. ہماری ضرورت افقی یا ہاریزانٹل موبائل کے ذریعے لینڈسکیپ ویڈیوز کی ہوتی ہے جو ہمارے پروگرام کے اسکرین میں سلیقے کے ساتھ مزین ہو جاتی ہے. اس حقیقت کا احساس ہم مسلسل اپنے مہمانوں کو دلاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ احباب سمجھ گئے ہیں اور کچھ احباب اب بھی اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنا پا رہے ہیں اور اپنی شخصیت اور فن کو اردو دنیا میں دور تک پہنچانے سے غیر ضروری طور پر محروم ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، محض اس لیے کہ انہیں ویڈیو بنانا نہیں آتا، حالانکہ وہ اپنے خاندان کے کسی نوجوان کی مدد لے کر ویڈیوز آسانی سے بنا سکتے ہیں. محترم عزیز بلگامی صاحب، انشاءاللہ یہ بے توجہی ضرور ختم ہوگی اور آپ زیادہ سے زیادہ فنکاروں کو پیش کر سکیں گے. عزیز صاحب، آپ کے دو اور احباب ہیں، عالمی شہرت یافتہ شاعرہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ، جن کا تعلق سرگودا پاکستان سے ہے اور فکر و فن شعر و سخن میں ان کا فیچر بھی پیش کیا جا چکا ہے. ان کا تہنیتی ویڈیو اور علی پور کے معروف قلمکار ڈاکٹر سید احمد عباس صاحب کا ویڈیو بھی ہمیں موصول ہوا ہے. آئیے ان دونوں معزز قابل احترام شخصیات کے پیغام کو سماعت کرتے ہیں. کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ گل کا آپ کو سلام پہنچے. فکر و فن شعر و سخن یوٹیوب ایک چینل ہے جہاں علمی و ادبی آبیاری کے لیے عزیز بلگامی شب و روز مصروف ہیں. انہوں نے ادب کو ہندوستان تک محدود نہیں رکھا بلکہ ادب کی سرحدوں کو توڑ کر عالمی سطح پر متعارف کرایا. کسی بھی کام کو شروع کر دینا بہت آسان ہوتا ہے مگر اس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنا نہایت مشکل، اور عزیز بلگامی نے فکر و فن شعر و سخن کو نہایت استقامت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ قائم رکھا. ان کی اس 100ویں قسط کے موقع پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنے خوبصورت پروگرام پیش کیے گئے اور نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کے شعر و سخن کو متعارف کرایا گیا بلکہ عالمی سطح پر تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو متعارف کرایا گیا ہے. ان کی یہ خوبصورت کاوش لائق تحسین ہے اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ ہمیشہ یہ گلشن یوں ہی سدا ہرا بھرا رہے اور عزیز بلگامی اسی طرح استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اپنا یہ پروگرام اسی طرح کرتے رہیں اور علم و ادب کی خدمت کرتے رہیں. تمام انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ کرتاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدھی بات ٹی وی چینل فکر و فن شعر و سخن کے 100 قسط مکمل ہونے پر میں جناب میرے برادر عزیز عبدالعزیز دوست عزیز بلگامی صاحب اور ان کے تمام عملے کی خدمت میں
تبریک عرض کرتا ہوں۔ انہیں کے محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے ایک حسین جلوہ منظر عام پر آیا جو باعث مسرت اور ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلے کو یہ حضرات جاری اور ساری رکھیں گے تاکہ اردو ادب کی حفاظت اور ترویج ہو سکے۔ اور اس سے پہلے کئی دفعہ میں نے کئی قسط کو دیکھا ہے، بات کیا ہے، ایک بہترین پروگرام منعقد کر کے آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ اور جناب سید احمد عباس صاحب، آپ کے ان خوبصورت تہنیتی پیغامات کے لیے جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز صاحب، یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کو اپنے فیچرز کے لیے ویڈیوز جوابات صحیح طور پر موصول ہوئے اور کس طرح آپ نے ان ویڈیوز کو ایڈیٹنگ کے مرحلوں سے گزارا؟ ہم ریاست کرناٹک سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں سے کن اصحاب قلم کو آپ نے پیش فرمایا۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سمینہ گل صاحبہ اور ڈاکٹر سید احمد عباس صاحب۔ برکیف آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں، کرناٹک کے جن احباب نے ڈیجیٹلی تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیا، ان میں جناب سراج زیبائی شموگا، مرحوم وحید انجم گلبرگہ، جناب اظہر ندوی شکاری پور، ثاقب جنیدی کرچی، شریف احمد شریف بلگام، آفتاب عالم شاہنوری کروشی ضلع بلگام، تنویر عظیم کنیگل، سمد خانہ پوری مرحوم بلگام، ساغر بادشاہ بلگام، یاسین راہی بلگام، مشتاق احمد ملا ہبلی، مشتاق حسین فاروقی بلگام اور فیض احمد فیض کرچی شامل ہیں۔ البتہ محترم ظہیر رانی بن نوری صاحب، عطاء الرحمن عطا حبلوی مرحوم اور سید نور الدین قادری نور مرحوم کی شخصیت اور فن پر صرف خاکے پیش کیے جا سکے تو یہاں ان کی کسی ویڈیو کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، کچھ اور تہنیتی پیغامات سماعت فرمائیں۔ رئیس اعظم حیدری کلکتہ معروف شاعر اور آئینہ سخن کے ایڈمن ہیں، کولکتہ سے مخاطب ہیں، جنہیں فکر و فن شعر و سخن 2 مرتبہ پیش کر چکا ہے۔ کرتاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ، کرتاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام عزیز بلگامی صاحب، خوشی ہو رہی ہے کہ فکر و فن شعر و سخن کے 100ویں ایپیسوڈ منایا جا رہا ہے، اور اس جشن اور آپ کے تعلق سے کچھ نہ کہا جائے یہ بہت بڑی ادبی حق تلفی ہوگی۔ آپ کی بے لوث کاوشوں کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ آپ کی پرخلوص محنتوں ہمتن سیدھی بات ٹی وی چینل کے فکر و فن شعر و سخن کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنی زندگی کے حسین قیمتی لمحات کو اردو کی بقا کے لیے اپنی فکر، اپنی معلومات کو صرف اور صرف اردو کے لیے وقف کرنا ایک مجاہدانہ زندگی سے کچھ کم نہیں۔ نسل نو اردو سے واقف ہو اور اردو ادب پھلتا پھولتا رہے، اس کے لیے آپ کی ہمت، جافشانی، خوش اسلوبی اور سلیقہ و شعور سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آپ ایک خاندان اور قبیلے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ فکر و فن شعر و سخن پروگرام کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا رہتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ محبت کی زمین پر یہ یکجہتی کا وہ پیڑ ہے جس کی ہر شاخ پر محنت کا پھول کھل کر گلشن ہستی کو مہکا رہے ہیں۔ اردو کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کو خضر کی عمر عطا فرمائے، اور دنیا میں اردو زبان کہیں بھی روتی سسکتی بلکتی مایوس نظر نہ آئے۔ دور حاضر میں کچھ بے ضمیر ایسے بھی ہیں جو اردو کے جنازے پر اپنی شہرت کا پرچم تھامے اردو کی مٹی پلید کر رہے ہیں، جنہیں اردو سے دور کا بھی واسطہ نہیں، جبکہ اردو کی روٹی کھا کر اردو کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اردو کی بقا اور ترویج کے لیے خدمت کرنے والا خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ سرزمین ہند پر اردو کی سپوتوں کی کثرت فرمائے
اور کپوتوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ فکر و فن شعر و سخن اتنا ہی کامیاب ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ واقعی آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ سراہنے کے قابل ہی نہیں، قابل ستائش ہے۔ شکریہ محترم رئیس اعظم صاحب۔ ممتاز شاعرہ محترمہ ممتاز نازاں صاحبہ کو بھی فکر و فن شعر و سخن پر پیش کیا جا چکا ہے۔ بہت ہی باصلاحیت شاعرہ ہیں، وہ اپنے تہنیتی پیغام میں عرض فرماتی ہیں۔ قرطاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ قرطاس۔ فکر و فن شعر و سخن مشہور زمانہ شاعر عزیز بیلگامی صاحب کا بہت مقبول ادبی شو ہے جو یوٹیوب کے چینل سیدھی بات کے تحت شائع کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس ادبی شو نے، جس کا نام فکر و فن شعر و سخن ہے، اپنے 100 ایپیسوڈ پورے کر لیے ہیں، اور اس 100ویں ایپیسوڈ کے پورا کرنے کی خوشی میں عزیز بیلگامی صاحب کو اور فکر و فن شعر و سخن کی تمام ٹیم کو اور سیدھی بات ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ ان کا یہ مذکورہ شو فکر و فن شعر و سخن اسی طرح سے جاری رہے گا، نئے نئے چہروں کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہے گا، اور اسی طرح سے اپنی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ناظرین کا اس کو اسی طرح سے پیار ملتا رہے گا، اور یہ شو مقبولیت کی تمام بلندیاں چھوتا چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ممتاز نازاں صاحبہ، آپ کے ان خوبصورت پیغامات کے لیے شکرگزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ قرطاس میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ قرطاس۔ میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے